اچھا، ایک سوال ہے، کیا ہو اگر کوئی مر جائے اور پھر کسی دوسرے کے جسم میں جاگ اٹھے، لیکن اپنی پرانی یادوں اور شناخت کے ساتھ؟ یہ کسی فلم کی کہانی نہیں، بلکہ یہ شمالی ہندوستان میں پیش آیا ایک حقیقی واقعہ ہے جی۔ اور آج ہم اسی پراسرار معاملے کی گہرائی میں اتریں گے، سمترا سنگھ کا معاملہ۔ ہمارے پاس اس کیس سے متعلق کچھ نوٹس اور تحقیقی مضامین کے اقتباسات ہیں، اور ان کی مدد سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کہانی اصل میں ہے کیا، وہ دو خواتین کون تھیں، اور اس کی کیا وجوہاتیں پیش کی جاتی ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ ان ذرائع کو کھنگال کر اس الجھے ہوئے معاملے کو سمجھا جائے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کو کھولتے ہیں۔ اس کہانی کی بنیاد دو ایسی خواتین پر ہے جن کی زندگیاں ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھیں جی، اور اس فرق کو سمجھنا اس کیس کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک طرف ہیں شیوا ترپاٹھی۔ شیوا ترپاٹھی یہ 24 اکتوبر 1962 کو پیدا ہوئیں اٹاوا ضلع کے سیوپور میں، اور ان کا تعلق ایک پڑھے لکھے شہری برہمن خاندان سے تھا۔ اچھا۔ ان کے والد رام سیا ترپاٹھی کالج میں لیکچرر تھے۔ شیوا نے خود BA کیا ہوا تھا اور ہندی بہت اچھی طرح سے پڑھ اور لکھ لیتی تھی۔ یعنی اپنے وقت کے حساب سے وہ ایک کافی تعلیم یافتہ اور یوں سمجھ لیں کہ آزاد خیال پس منظر کی خاتون تھیں۔ بالکل، شادی شدہ تھیں، دو بہت چھوٹے بچے تھے ان کے، ٹنکو جو صرف 18 مہینے کا تھا اور رنکو 6 مہینے کا۔ لیکن پھر 18 اور 19 مئی 1985 کے درمیان ان کی زندگی ایک پراسرار موڑ پر ختم ہو گئی۔ ان کی لاش ریلوے ٹریک پر ملی۔ کچھ لوگوں کو شبہ تھا کہ یہ قتل ہے سسرال والوں پر، لیکن شیوا کے اپنے خاندان نے کہا کہ یہ خودکشی تھی۔ معاملہ بہت الجھا ہوا تھا اور کبھی حل نہیں ہوا۔ اور شیوا کی اس علامناک موت کے ساتھ ہی ہماری دوسری مرکزی کردار سمترا سنگھ کی کہانی شروع ہوتی ہے، اور یہاں جو بات سب سے دلچسپ ہے وہ ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جی، سمترا تقریباً 1968 میں پیدا ہوئیں۔ ان کا تعلق ٹھاکر ذات سے تھا، جو سماجی طور پر برہمن ذات سے نیچے سمجھی جاتی ہے۔ تو ایک طرف شہری پڑھی لکھی براہمن خاتون اور دوسری طرف ایک دیہاتی کم تعلیم یافتہ ٹھاکر خاتون، دو بالکل الگ دنیائیں۔ یہی نقطہ سب سے اہم ہے۔ سمترا زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھیں، وہ بھی شادی شدہ تھیں اور ان کا ایک بیٹا تھا۔ 1985 کے آس پاس انہیں کچھ عجیب دورے پڑنے لگے۔ دورے کس طرح کے؟ جو تحقیقی نوٹس ہمارے پاس ہیں ان کے مطابق انہیں مسلسل بے ہوشی جیسے دورے پڑتے تھے، اور گاؤں والوں کا ماننا تھا کہ ان پر کسی دیوی یا روح کا سایہ ہے۔ یہ اس وقت کے دیہاتوں میں ایک عام عقیدہ تھا۔ جی، لیکن یہاں یہ فرق صرف سماجی حیثیت کا نہیں ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ یہ 1980 کے دہائی کا ہندوستان ہے، دیہی علاقہ، نہ انٹرنیٹ، نہ فون، نہ کوئی مشترکہ سماجی حلقہ۔ تو ایک ٹھاکر خاندان اور ایک شہری پڑھے لکھے براہمن خاندان کے درمیان معلومات کا کوئی قدرتی بہاؤ تھا ہی نہیں۔ صحیح۔ تو سوال صرف یہ نہیں کہ سمترا کو شیوا کے بارے میں کیسے معلوم ہوا، بلکہ یہ کہ ان تک یہ معلومات پہنچنا ہی تقریباً ناممکن تھا۔ یہ چیز اس کیس کو بہت پراسرار بنا دیتی ہے۔ اور پھر وہ دن آیا جس نے اس ناممکن کو جیسے حقیقت میں بدل دیا۔ سمترا نے پہلے ہی اپنے گاؤں والوں کو بتا دیا تھا کہ وہ ایک خاص تاریخ کو مر جائیں گی۔ جی، یہ پیشگوئی اس واقعے کو اور بھی عجیب بنا دیتی ہے، جیسے انہیں پہلے سے کچھ اندازہ تھا۔ اس مقررہ دن وہ واقعی بے ہوش ہو گئی، ان کی سانس رک گئی، نبض ڈوب گئی، زندگی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ گاؤں والوں نے جو ایسے واقعات کے عادی تھے انہیں مردہ سمجھ لیا۔ خاندان والے اور گاؤں کے لوگ ان کی آخری رسومات کی تیاری کرنے لگے۔ یہ ایک عام دیہاتی موت کا منظر تھا، جب تک کہ کچھ ایسا نہ ہو جائے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اور وہی ہوا۔ جب لوگ ان کی ارتھی اٹھانے ہی والے تھے، سمترا اچانک اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں موجود ہر شخص، آپ سوچیں، خوف اور حیرت سے ساکت ہو گیا۔ یقیناً، لیکن وہ اب سمترا نہیں تھی۔ ان کے منہ سے نکلنے والے پہلے الفاظ تھے، میں شیوا ہوں، میں ترپاٹھی خاندان سے ہوں، مجھے یہاں سے لے چلو۔ واہ، یعنی ایک عورت جسے سب مردہ سمجھ چکے تھے، وہ اٹھتی ہے اور کہتی ہے میں شیوا ہوں۔ یہاں سے تو کہانی واقعی کسی فلم کی طرح لگنے لگتی ہے۔ بالکل۔ اب سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ کیا وہ سچ کہہ رہی تھیں
یہ کوئی ذہنی خلل تھا یا واقعی کوئی معجزہ؟ سمترا، جو اب خود کو شیوا کہتی تھیں، انہوں نے اپنی شناخت ثابت کرنے کے لیے جو ثبوت دیے وہ ہوش اڑا دینے والے تھے۔ جیسے کہ جب یہ خبر شیوا کے والد رام سیاہ ترپاٹھی تک پہنچی تو وہ شک اور امید کے ملے جلے جذبات کے ساتھ ان سے ملنے آئے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئے، سمترا نے انہیں دیکھتے ہی فوراً پکارا، پاپا آپ آ گئے؟ ذرا سوچیں، ایک ایسی عورت جو ان سے زندگی میں کبھی نہیں ملی، ایک پڑھے لکھے کالج لیکچرر کو اپنے باپ کے طور پر پہچان رہی تھی۔ اور یہ صرف والد تک محدود نہیں تھا، انہوں نے شیوا کے بچوں، رشتہ داروں، خاندان کے دوسرے لوگوں کو بھی بالکل صحیح پہچانا، صرف نام نہیں بلکہ ان سے جڑے رشتے اور واقعات بھی بتائے۔ اچھا، ایک واقعہ تو خاص طور پر چونکا دینے والا تھا۔ انہیں خاندان کی کچھ تصویریں دکھائی گئیں۔ ایک تصویر دیکھ کر انہوں نے اپنی ایک نند کی طرف اشارہ کیا اور غصے سے کہا، یہ وہی ہے جس نے مجھے پیٹا تھا۔ اوہ! اور تحقیق کے مطابق یہ وہی نند تھی جس کے ساتھ شیوا کے اپنی زندگی میں تعلقات بہت خراب تھے۔ یہاں پر جو چیز سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ تفصیلات کی درستگی ہے۔ مطلب ایک اجنبی عورت آپ کے گھر کے ذاتی جھگڑوں کی تفصیل بتا رہی ہے۔ کل ملا کر انہوں نے تقریباً 23 لوگوں کو صحیح طریقے سے پہچانا۔ 30 لوگوں کو؟ جی، کچھ کو براہ راست مل کر اور کچھ کو پرانی تصویروں میں دیکھ کر۔ یہی وہ سوال ہے جس نے محققین کو بھی اپنی طرف کھینچا۔ ورجینیا یونیورسٹی کے مشہور محقق این سٹیونسن اور ان کی بھارتیہ ساتھی ستونت پاسریچا نے اس کیس کا گہرائی سے مطالعہ کیا۔ اور ان محققین نے صرف پہچان کی باتوں کو ہی نوٹ نہیں کیا، انہوں نے ایک اور بہت اہم تبدیلی نوٹ کی جو اس کیس کو منفرد بناتی ہے۔ وہ تھی سمترا کے رویے اور صلاحیتوں میں آنے والی تبدیلی۔ کیا مطلب؟ جو مضامین ہمارے سامنے ہیں وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ گاؤں کی ایک سادہ، کم پڑھی لکھی عورت اب ایک تعلیم یافتہ خاتون کی طرح صاف اور روانی سے ہندی لکھنے اور پڑھنے لگی تھی۔ ایک منٹ، کیا صرف یادیں ہی نہیں بلکہ جو ہنر شیوا نے سیکھا تھا، یعنی لکھنا پڑھنا، وہ بھی سمترا کے اندر آ گیا؟ جی بالکل، ان کا بات کرنے کا انداز، الفاظ کا چناؤ، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، سب کچھ ایک شہری پڑھی لکھی خاتون جیسا ہو گیا تھا۔ اور یہ اس سوال کو مزید گہرا کر دیتا ہے کہ یہ معلومات اور یہ تبدیلی کہاں سے آئی؟ اگر یہ صرف سنی سنائی باتیں ہوتی تو وہ ایک پڑھی لکھی عورت کی طرح لکھنا کیسے شروع کر سکتی؟ یہی بات ہے، اس تبدیلی نے اس کیس کو محض ایک دعوے سے بڑھ کر ایک سنجیدہ تحقیق کا موضوع بنا دیا۔ یہ ثبوت تو واقعی حیران کن ہے۔ تو پھر ماہرین اور اس کیس کا مطالعہ کرنے والے لوگ اس کی کیا وجہ بتاتے ہیں؟ یقیناً سب سے پہلی وضاحت تو لوگوں کے ذہن میں پنرجنم کی ہی آتی ہوگی۔ جی بالکل، اور یہی اس کیس کی پہلی اور سب سے مقبول وضاحت ہے۔ پنرجن یعنی ری انکارنیشن۔ اس عقیدے کے مطابق شیوا کی روح نے مرنے کے بعد سومترا کے جسم میں دوبارہ جنم لیا۔ ہندوستان میں چونکہ یہ تصور ثقافتی طور پر بہت گہرا ہے تو لوگوں نے فوراً اسے قبول کر لیا ہوگا۔ جی، ان کے لیے ثبوت اتنے مضبوط تھے کہ اس کے علاوہ کوئی اور وجہ ممکن نہیں تھی۔ اور دوسری وضاحت، کیا وہ بھی اسی سے ملتی جلتی ہے؟ دوسری وجہ روح کے قبضے یعنی پوزیشن سے ملتی جلتی ہے۔ اس نظریے کے مطابق شیوا کی روح نے دوبارہ جنم نہیں لیا بلکہ سومترا کے جسم پر اس وقت قابو پا لیا جب وہ مرنے کے قریب تھیں۔ اچھا، تو اسے ریپلیسمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں؟ جی کہہ سکتے ہیں، یعنی ایک روح نے دوسری کی جگہ لے لی۔ پنرجنم میں روح ایک نیا سفر شروع کرتی ہے، جبکہ یہاں ایسا لگتا ہے جیسے ایک چلتی ہوئی زندگی کو بیچ میں ہی ہائی جیک کر لیا گیا ہو۔ یہ دونوں وضاحتیں تو مافوق الفطرت یعنی سپر نیچرل ہیں، لیکن جو لوگ ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے ان کا کیا موقف ہے؟ کیا کوئی نفسیاتی وضاحت بھی ہے؟ جی، تیسری وضاحت نفسیاتی یا متبادل وضاحت ہے جو شکوک و شبہات رکھنے والے پیش کرتے ہیں۔ لیکن یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ کوئی سرکاری سائنسی تجزیہ نہیں بلکہ مشہور شکوک و شبہات پر مبنی رائے ہے۔ اچھا، تو یہ نظریہ کیا کہتا ہے؟ اس نظریے کے مطابق اس کی وجہ ثقافتی عقائد، سنی سنائی باتیں یعنی افواہیں اور نفسیاتی رد عمل ہو سکتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟
کیا ان کا خیال ہے کہ سمترا نے یہ سب بنا لیا تھا؟ ضروری نہیں کہ جان بوجھ کر، ہو سکتا ہے کہ سمترا نے شیوا کی المناک موت کے بارے میں کہیں سے سنا ہو، کوئی تصویر دیکھی ہو، اور اپنے دوروں کی حالت میں ان کے ذہن نے ان معلومات کو اپنی حقیقت بنا لیا ہو۔ اسے نفسیات میں کرپٹومنیشیا بھی کہا جا سکتا ہے۔ کرپٹومنیشیا یعنی ایسی یادیں جو دماغ میں کہیں دبی ہوں، شاید کسی سے سنی ہوں، اور پھر انسان انہیں اپنی ذاتی یادداشت سمجھ بیٹھے۔ بالکل، لیکن یہاں بھی سوال وہی ہے، ایک ان پڑھ دیہاتی عورت نے یہ معلومات کہاں سے سنی یا پڑھی ہوں گی، اور وہ بھی اتنی تفصیل سے؟ اور صرف معلومات نہیں، لکھنے پڑھنے کی صلاحیت کا کیا کرپٹومنیشیا اس کی بھی وضاحت کر سکتا ہے؟ یہی اس نفسیاتی نظریے کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ کرپٹومنیشیا بھولی ہوئی معلومات کی وضاحت کر سکتا ہے، لیکن یہ ایک سیکھے ہوئے ہنر جیسے لکھنے پڑھنے کی صلاحیت کی اچانک منتقلی کی وضاحت نہیں کر سکتا۔ تو یہ نظریہ بھی بہت سے سوالات کے جواب دینے سے قاصر ہے۔ جی، اسٹیونسن اور ان کی ٹیم نے اس پہلو پر بہت تحقیق کی کہ کیا دونوں خاندانوں میں کوئی پوشیدہ تعلق تھا، لیکن انہیں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ گویا ہم وہیں آ کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے شروع ہوئے تھے۔ جی، یہی وجہ ہے کہ اس معاملے پر جو تحقیقی مواد ہے، اس میں ثبوتوں کا وزن مافوق الفطرت وضاحتوں کی طرف زیادہ جھکتا نظر آتا ہے۔ تو آئیے اس ساری گفتگو کا خلاصہ کرتے ہیں۔ ایک طرف شیوا ترپاٹھی تھیں، ایک تعلیم یافتہ خاتون جن کی پراسرار حالات میں موت ہوئی، اور دوسری طرف سمترا سنگھ، ایک دیہاتی عورت جو مردہ سمجھی گئی اور پھر شیوا کی شناخت اور یادوں کے ساتھ زندہ ہو گئی۔ اور زندہ ہونے کے بعد انہوں نے ایسے ثبوت پیش کیے جو محض اتفاق یا سنی سنائی باتوں سے کہیں بڑھ کر تھے، ایسے ثبوت جنہوں نے محققین کو بھی حیران کر دیا۔ خاص طور پر ان کی شخصیت اور لکھنے پڑھنے کی صلاحیت میں آنے والی تبدیلی نے اسے ایک عام دعوے سے کہیں زیادہ بڑا معاملہ بنا دیا۔ یہ معاملہ آج بھی پنرجنم یا روح کے قبضے کی دنیا کی سب سے زیادہ زیر بحث حقیقی مثالوں میں سے ایک ہے۔ یہ ہمیں انسانی شعور اور شناخت کی نوعیت پر سوال اٹھانے پر مجبور کرتا ہے۔ اور یہیں پر ہم اپنے سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑنا چاہیں گے۔ ہمارے سامنے موجود ذرائع بتاتے ہیں کہ سمترا کی صرف یادیں ہی نہیں بدلیں، بلکہ ان کی لکھنے پڑھنے کی صلاحیت، ایک سیکھا ہوا ہنر بھی بدل گیا۔ اگر شخصیت اور یادیں ایک جسم سے دوسرے میں منتقل ہو سکتی ہیں، تو ہماری حاصل کردہ مہارتوں اور علم کا کیا؟ کیا وہ صرف دماغ کے نیورونز میں قید ہیں؟ یا کسی ایسی چیز سے جڑے ہیں، شعور کے کسی ایسے پہلو سے جس کا ہمیں ابھی تک علم نہیں؟